ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العظیم۔ اسلام یہ بہت ہی پاکیزہ مذہب ہے، اور اسلام نے زندگی گزارنے کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں اسلام نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے۔ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، سفر میں، حتیٰ کہ انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جب استنجا خانے میں جاتا ہے، ٹوائلٹ میں جاتا ہے، تو وہاں پر بھی اسلام نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے۔ اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے صرف مسلمانوں کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ جو لوگ اسلام کو نہیں بھی مانتے ہیں اور ان چیزوں کو فالو کریں گے، ان چیزوں کو مانیں گے، تو ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ اسلام نے استنجا کے متعلق چند باتیں ایسی ہیں جس کو بہت ہی ناپسند کیا ہے اور لوگوں کو اس سے بہت زیادہ بچنے کی تعلیم دی ہے، جسے ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ استنجا کے وقت تک کے چند مکروہات۔ اور فتاوی کی کتابوں میں ایسے 18 عمل لکھے ہوئے ہیں کہ جو انسان کو نہیں کرنے چاہیے، بہت ہی ناپسندیدہ ہے، اور بعضوں کے تو دنیاوی نقصان بھی بہت زیادہ ہے، جو میں آگے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نمبر 1، کھڑے کھڑے انسان استنجا خانے میں جانے کے بعد اپنا پورا سطر کھول دے وے۔ انسان کو کھڑے ہونے کی حالت میں پورا سطر نہیں کھولنا ہے، اور اگر اس طریقے سے کوئی بندہ اپنا پورا سطر کھول دیتا ہے تو یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ عمل ہے۔ نمبر 2، بیت الخلاء میں جانے کے بعد گفتگو کرنا، یہ مکروہ عمل ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، بیت الخلاء میں رہتے ہوئے زبان سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کا ذکر بیت الخلاء میں جانے کے بعد، استنجا خانے میں جانے کے بعد نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی بندے کو چھینک آ جائے، چونکہ چھینک جب ہمیں آتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ اگر ہم بیت الخلاء میں ہیں اور وہاں پر جانے کے بعد اگر ہمیں چھینک آتی ہے تو الحمدللہ ہمیں اپنی زبان سے نہیں کہنا ہے، بلکہ دل میں الحمدللہ ہمیں بولنا ہے، زبان کو بالکل حرکت نہیں دینی ہے۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہ کو بلا ضرورت دیکھنا، یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، بلکہ لوگوں کا بیان یہ ہے، بعض معتبر لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جو انسان اپنی شرمگاہ کو دیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ذہن بھی کمزور ہوتا ہے، اور پھر گناہوں کے خیالات بھی وہاں پر زیادہ آتے ہیں۔ نمبر 5، سبیلین سے نکلنے والی نجاست کو غور سے دیکھنا، یعنی انسان جو ناپاکی باہر نکلتا ہے، چاہے پیشاب ہو، چاہے پاخانہ ہو، جو بھی ہو، جو باہر نکالتا ہے تو انسان کو اس کو غور سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ بالکل نہیں دیکھنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے بھی انسان کے دماغ کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اور کمزوری آ جاتی ہے۔ نمبر 6، نجاست کی جگہ پر تھوکنے کی عادت رکھنا یا ناک صاف کرنے کی عادت رکھنا، اسلام نے انسان کو اس سے روک دیا ہے۔ نمبر 7، بیت الخلاء میں بلا ضرورت کھنکھارنا۔ نمبر 8، بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے بدن کے کسی حصے سے کھیل کرنا، یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ بھی ان اعمال میں داخل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو گناہوں کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 9، قضائے حاجت کے وقت آسمان کی طرف نظر کرنا، اسلام نے اس سے منع کیا ہے، یہ مکروہ عمل ہے۔ نمبر 10، بلا ضرورت دیر تک بیت الخلاء میں بیٹھے رہنا۔ ہم فارغ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد بھی کوئی انسان وہاں پر بیٹھا رہتا ہے تو یہ مکروہ عمل ہے، اور دنیا کے لوگ بھی کہتے ہیں، معتبر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کو جو بواسیر کی بیماری ہوتی ہے، جو پائلز کی بیماری ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں مسا کی بیماری،
جن وجوہات کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان بلا ضرورت بیت الخلاء میں بیٹھا رہے۔ نمبر 11، جاری یا ٹھہرے ہوئے پانی میں استنجا کرنا نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ عمل ہے۔ یا کسی جانور کے بل یا سوراخ میں پیشاب یا پاخانہ کرنا، کسی جانور کا کوئی بل ہے، کوئی مکان ہے وہاں پر اس کا چھوٹا سا، اور وہاں پر جا کر انسان اس میں استنجا کر لے یا پیشاب وغیرہ کر لے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں اس سے منع فرمایا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور اندر سے باہر آ جائے اور انسان کو نقصان پہنچا دے۔ نمبر 12، نہر، کنویں یا حوض کے کنارے قضائے حاجت کرنا۔ نمبر 13، پھلدار درخت کے نیچے گندگی پھیلانا، یہ بھی مکروہ عمل ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 14، جس جگہ سایہ ہو درخت کا اور وہاں پر لوگ بیٹھتے ہو، وہاں پر لوگ آرام کرتے ہو، وہاں پر لوگ اپنی مجلس جماتے ہو، اور کوئی بندہ وہاں پر گندگی کرتا ہے، غلاظت کرتا ہے، ناپاکی کرتا ہے، تو یہ بھی مکروہ عمل ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 15، عام راستے میں قضائے حاجت کرنا، یہ بھی مکروہ عمل ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 16، قبرستان میں قضائے حاجت کرنا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 17، مسجد، عیدگاہ یا عیدگاہ کے قریب گندگی پھیلانا، یہ عمل بھی مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 18، کھڑے ہو کر بلا ضرورت پیشاب کرنا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ عمل ہے۔ ان چیزوں کا ہم بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اگر انسان اس کا خیال نہیں رکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی دنیاوی یا اخروی بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری اس پر مدد بھی فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔